السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاتون کا سوال ہے اور بڑا اہم سوال ہے، خاص طور سے شوہر اور بیوی کی زندگی کے متعلق۔ سوال یہ ہے کہ حیض کا خون بند ہو جانے کے بعد بغیر غسل کے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ سوال بہت اہم ہے اور ہر ایک کو سننا چاہیے اور اس کو یاد رکھیں۔ 3 شکلیں بنتی ہیں اس کی۔ پہلی شکل یہ ہے کہ عورت کو جو حیض بند ہوا وہ کبھی ایسا ہوتا ہے وقت سے پہلے بند ہو جاتا، جو ہر مہینہ عادت ہے عورت کی اس سے پہلے بند ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کو 6 دن حیض آتا تھا ہر مہینے، کسی مہینہ 4 دن میں بند ہو گیا، تو اس شکل میں شوہر کو بیوی سے قریب جانے کی اجازت نہیں ہے، قربت کی اجازت نہیں ہے۔ وہ انتظار کرے گا، کیونکہ ہر مہینہ 6 دن آتا تھا تو 4 دن میں بند ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اور 2 دن میں پھر کبھی آ جائے، اسی لیے قریب نہیں جائے گا۔ پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جتنے دن کی عادت ہے عورت کی اتنے ہی دن حیض آ کے بند ہوا۔ 6 دن کی عادت تھی، 6 ہی دن میں بند ہو گیا، اس سے زیادہ عورت کو حیض آتا نہیں ہے اور مہینوں میں۔ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے، جواب یہ ہے کہ بغیر غسل کے شوہر بیوی سے ہم بستری تو کر سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ بیویاں پاک ہوتی ہیں غسل کرنے کے بعد، صرف حیض بند ہوتے ہی وہ پاک نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں غسل کر لینے کے بعد، جب غسل ہو جاتا ہے اس کے بعد بیویاں مکمل پاک ہو جاتی ہیں، تبھی جائیں۔ ہاں اگر ایک ٹائم کا، ایک وقت کی نماز کا اتنا برابر وقت گزر گیا، اتنا لمبا وقت، تو پھر قربت کی اجازت دی ہے فقہا نے، لیکن جواب یہی ہے کہ غسل تک انتظار کرے، غسل کے بعد ہی قربت اختیار کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ عورت کو 10 دن حیض آ کے بند ہوا، تو حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، 10 دن پورے ہو گئے، اب اس کے بعد حیض کا کوئی امکان نہیں ہے، اب اگر خون آئے گا تو بیماری ہوگی، تو اس صورت میں شوہر جو ہے عورت کا، وہ غسل کے بغیر بھی بیوی سے قریب جا سکتا ہے۔ غسل کر لے تو اچھا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی اجازت ہے، جا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ وقت سے پہلے بند ہو گیا تو بیوی کے قریب جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ دوسری صورت ہے کہ جتنے دن حیض آتا تھا اتنے ہی دن آیا، اس کے بعد بند ہوا، تو اس میں اجازت تو ہے جانے کی، لیکن بہتر نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ کے روح سے یطہرن، یہ جو لفظ ہے پاک ہو جائیں بیویاں، تو اس کے لیے غسل کر لے بیوی تب قریب جائے، یہ بہتر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ 10 دن حیض آنے کے بعد بند ہوا ہے، پوری مدت مکمل ہو گئی حیض کی، اس سے زیادہ مدت رہتی نہیں ہے، تو اب جو ہے عورت کے قریب جا سکتا ہے غسل کے بغیر بھی، اجازت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ یہ ایک سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ دن بھر میں چلتے پھرتے استغفار پڑھتے تو اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا سکتے کیا؟ نیت کر کے اس کا ثواب میرے مرحوم کو پہنچے بول کے۔ دیکھیے، ذکر و اذکار کے بارے میں کوئی خاص صراحت ہے ہی نہیں حدیث میں، ایصال ثواب کے بارے میں، ایصال ثواب کے اعمال بتا دیے ہیں۔ علماء نے ان پر قیاس کر کے قرآن کی تو اجازت دی ہے، قرآن بھی پڑھ کے بخشا جا سکتا ہے، باقی ذکر و اذکار کا کوئی ذکر نہ حدیث میں ہے اور نہ علماء نے کیا ہے، اس لیے ذکر و اذکار کے ذریعے ایصال ثواب یہ اسلاف سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں مرحوم کے لیے ہم استغفار کریں، بجائے کہ استغفار پڑھ کے ان کو بخشیں، ہم ان کے لیے استغفار کریں، دعا مانگیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، کیونکہ اس کی ضرورت ہے مرحوم کو، اور اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے کہ جو بھی مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، تو یہ اصل بہتر طریقہ ہے۔ تو ہم بیٹھ کر باقاعدہ مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے استغفار کریں، یہ طریقہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ استغفار پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرنے کا، کیونکہ اس سے زیادہ ضرورت ان کو اس کی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے، ذرا لمبا سوال ہے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، ہماری شادی کو 22 سال ہو چکے ہیں، ہمارے بچے بھی اب بالغ ہو چکے ہیں، بڑے بچے تو 19 اور 20 سال کے ہیں،
ہمیں جوائنٹ فیملی میں رہنے کے لیے صرف ایک ہی روم دیا گیا ہے جس میں ہم اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب ہم اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک روم بس نہیں ہو رہا تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ شکر کرو کہ تمہارے پاس رہنے کو ایک کمرہ ہے، دوسرے لوگوں کو دیکھو ایک چار دیواری میں کئی لوگ رہتے ہیں۔ بچے ہمارے ذہنی مریض کے شکار ہو رہے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ میاں بیوی کی تو کئی سالوں سے پرائیویسی ہی نہیں ہے، کچھ بولو تو ناشکری کا لقب دیا جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا اپنا مکان بھی ہے لیکن وہاں جانے کی ہم کو اجازت نہیں ہے، کیا کریں؟ جوائنٹ فیملی میں رہنے کی اجازت دی ہے اسلام نے اس طریقے پر کہ ہر ایک کی پرائیویسی باقی رہے، ہر ایک کا جو اپنا عزت نفس رہے وہ پورا بچا رہے۔ مثال کے طور پہ ہر ایک کا اپنا الگ الگ کمرہ ہے، اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی بچے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے ہیں بچے، تو انہی بچوں کو اسی کمرے میں سلانا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اب جو ہے ان کے لیے الگ کمرہ ہو یا کم سے کم کوئی دلان ہو سونے کا۔ ان سہولتوں کے ساتھ اگر رہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کی پرائیویسی باقی رہے تو پھر اس طرح رہنا جائز ہے۔ اگر ایسا ہے کہ بالکل ایک ہی کمرہ ہے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے اور 19-20 سال کے بچے ہیں، وہ بھی ان کا بھی سونا اسی میں اور آپ لوگوں کا بھی سونا اسی میں، رہنا اسی میں، تو شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی فقیہ سے، کسی بھی عالم اور مفتی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ذاتی گھر میں اگر اتنی جگہ نہیں ہے تو اپنے آنے والی نسل کو با ادب اور با تہذیب بنانے کے لیے اگر کرائے کے مکان میں منتقل ہونا پڑے تو منتقل ہو جائے، کیونکہ اگر اولاد میں بچے اور بچیاں بھی ہیں اور دونوں بالغ ہو رہی ہیں تو پھر ان دونوں کو سونے کا مقام الگ ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بچوں اپنی اولاد کے بستروں میں الگ الگ کرو، تفریق کرو، ایک ساتھ ایک ہی کمرے میں سب کو سلانا جائز نہیں ہے۔ تو ایک ہی کمرے میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ یا اولاد بھی، ماں باپ بھی، پھر اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، اس لیے کرائے کے مکان میں رہنا پڑے تو رہ جائیں۔ آپ نے لکھا ہے الحمدللہ سے آپ کا کرائے کے مکان کی ضرورت نہیں ہے، ذاتی اور مکان ہے آپ کا ایک، تو بالکل آپ کو اس میں منتقل ہونا چاہیے اور گھر کے بڑوں کو بالکل اجازت دینی چاہیے۔ جیسا آپ نے لکھا ہے اس حساب سے میں جواب دے رہا ہوں، بالکل اجازت دینی چاہیے، روکنا صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے اسلامی اعتبار سے۔ تو اسی لیے آپ بڑوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ کسی مفتی سے رجوع ہو، کسی عالم سے رجوع ہو، ملیں، ان کے سامنے بات رکھیں۔ کیا ایک ہی کمرے میں اس طریقے سے جب بچے بالغ ہوں، بڑے ہو گئے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا کیا جائز ہے کیا مکمل طریقے پر؟ وہ خود جواب مل جائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ اگر ذاتی سہولت نہیں ہے تو کرائے کے مکان میں منتقل ہو جائیں، یہاں تک اجازت ہے، بلکہ یہاں تک گنجائش ہے۔ اس لیے آپ بڑوں سے بالکل بات کریں اسلامی روح سے اور ان کو کہیں کسی عالم اور مفتی سے رجوع ہو جائیں۔